سيدنا ومولانا محمد اللهم سے پاک کروایا دے اعظم سرکار کے شاگرد ہیں ماشاء اللہ. وہاں پر بہت قریب بھی ان شاء اللہ پہنچنے والے ہیں زمزم ٹورنٹ اور اس کی طرف سے ماشاء اللہ ان کے خدمات کو اللہ قبول فرمائے. شہر بغداد میں اس مبارک ایریے میں جس کو کاظمین شریف کہا جاتا ہے، کاظمین شریف کہا جاتا ہے. اور بغداد شریف کا دو حصہ ہے، الگ الگ دو پارٹس ہیں. ایک نہر دجلہ کی اس طرف، ایک نہر دجلہ کے اس طرف. جو اس طرف کا ایریا ہے اسے امام موسیٰ کاظم کی وجہ سے کاظمیہ کہا جاتا ہے. جو اس طرف کا بیلٹ ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے اعظمیہ کہا جاتا ہے. اعظمیہ، امام اعظم اعظمیہ، امام موسیٰ کاظم کاظمیہ کہا جاتا ہے. ابھی ہم لوگ جہاں پر چل رہے ہیں صوفیزم میں 12 امام پائے جاتے ہیں. کتنے؟ 12 امام پائے جاتے ہیں. سرکار مولائے کائنات، سرکار امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام جواد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری. 11 ہوئے. بعد میں جو آئیں گے امام مہدی، ان کو لے کے بولے بھائی ان کو لے کے 12 ہوئے. سب کی الگ الگ مزارات ہیں، الگ الگ ملکوں میں، الگ الگ شہروں میں. اگر یہ بھی آپ سنیں ریکارڈ کر رہے ہیں تو کر لیں. سرکار مولا علی نجف اشرف میں آرام کر رہے ہیں. ان کے بڑے بیٹے امام حسن مدینہ شریف میں ہیں. ان کے چھوٹے بھائی امام حسین کربلا میں ہیں. اور ان کے جو بیٹے امام زین العابدین اور امام باقر، امام جعفر صادق، یہ تینوں مدینہ شریف میں ہیں. اس کے بعد امام جعفر صادق کے بیٹے جن کے نام سے کنڈا کی نیاز ہوتی ہے، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم یہاں آرام کر رہے ہیں. اور ان کے بیٹے امام علی رضا، وہ ملک ایران کے تہران جو راجدھانی ہے وہاں سے 800-900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، مشہد شریف کا. مشہد میں ان کے ایک بیٹے امام علی رضا نام کے آرام کر رہے ہیں. ایک امام وہ ہے. ایران کے حصے میں ایک امام آیا، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ امام عراق کے حصے میں، سمجھ رہے ہیں. تو امام علی رضا ان کے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے. امام علی رضا کے ایک بیٹے ہیں امام محمد جواد تقی. کیا نام ہے؟ امام محمد جواد تقی نام ہے. امام علی رضا جو مشہد میں ہے ان کے ایک بیٹے ہیں. ان کے بیٹے امام محمد جواد تقی وہ بھی یہیں آرام کر رہے ہیں. مطلب یہاں دادا بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں، دادا بھی ہیں اور پوتے بھی ہیں. سب سے زیادہ آل عباس کے کچھ ظالم بادشاہوں نے ان پر ظلم کیا ہے. میں سب کو نہیں فالو کرتا. جس نے کے دل میں اہل بیت کی محبت کی وہ میرے سر کا تاج ہے. جس کے دور میں اہل بیت پر ظلم ہوا ہے مجھے تکلیف ہے کہ نہیں؟ سیدھی سی بات ہے. تو امام موسیٰ کاظم سرکار، امام محمد جواد تقی کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں کو یہاں پر ایک دروازہ ہے جس کو بولتے ہیں باب المراد. اسی باب المراد کی برکت ہے سیدنا شیخ کی بارگاہ. سیدنا شیخ کی بارگاہ میں ایک جو موٹا والا دروازہ ہے جہاں سے عورتیں انٹری کرتی ہیں، اس کے بغل میں ایک دروازہ بند رہتا ہے موٹا سا، جس کے اوپر علامہ جامی کی فارسی کے 4 مصرے لکھے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اس دروازے کو بھی باب المراد کہا جاتا ہے. اور جو غوث پاک کی بارگاہ میں آپ داخل ہوتے ہیں جو لکڑی کا دروازہ ہے اس پر بھی لکھا ہوا ہے باب المراد. کسی سے پوچھا گیا کہ باب المراد اس کا نام کیوں ہے؟ مزار شریف تو اندر ہے. تو جواب آیا کہ دعائیں یہی قبول ہو جاتی ہیں، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو وہ جو باب المراد اصل میں ہے غوث پاک کی بارگاہ میں، وہ فیض ہے سرکار امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں. اصل میں پورے عراق میں جو تاریخی جگہ باب المراد کے نام سے ہے وہ امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ ہے. یہاں پر ایک دروازہ، کسی سے پوچھیے گا، آپ ساتھ میں رہیے گا انشاءاللہ، کسی سے پوچھیے گا ہم اشارہ کر دیں گے، اس طرف سے آپ آ جائیے گا دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ. بہت ہی مبارک جگہ ہے، بہت ہی مبارک جگہ ہے. اور پھر انشاءاللہ باہر نکلیں گے تو ہم جن کے پیروکار ہیں ہم لوگ حنفی مسلک کے ہیں.
हम लोग हनफी हैं, शाफई, मालिकी, हम्बली है ना, ऐसे हम लोग कौन से हैं? हनफी फॉलोवर हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा के फॉलोवर हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफा के दो शागिर्द बड़े मशहूर थे, एक का नाम था इमाम मोहम्मद, एक का नाम था इमाम यूसुफ। समझ रहे हैं? इमाम मोहम्मद यहाँ नहीं है, लेकिन इमाम यूसुफ यहाँ लेटे हुए हैं। अगर आप लोगों ने, हाँ इमाम यूसुफ यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं आप सबको लेके चलूंगा। मैं इमाम यूसुफ की मज़ार शरीफ को ढूंढने में अकेला था। मैं सिर्फ नक्शा लेके ढूंढ रहा था और अकेले पहुंच गया था। इमाम यूसुफ की बारगाह है तो बहुत करीब, बस मालूमात होना चाहिए। आप सबको वहाँ पर जाना है। निकलने के फ़ौरन बाद याद रख लें कि आपको यहाँ पर आस्थाने पे इमाम यूसुफ में आधे घंटे से लेकर के 35 से 40 मिनट बहुत है, समझ लीजिए 30-35 मिनट, 40 बहुत है। आप किसी न किसी सूरत में अपने लोगों के साथ रहिएगा, क्योंकि अंदर भीड़ बहुत होती है। आप यूं गए यूं निकलने में दिक्कत हो जाती है। सब लोग साथ में रहिएगा। उसूल क्या है? अंदर जाके सलामी पेश कीजिएगा, ठीक है? अंदर जाके सलामी अपने माँ बाप का, भाई बहनों का सलाम पेश कीजिएगा और सलाम पेश करके जारी शरीफ का बोसा देते हुए चुपचाप बाहर निकल आइएगा। ये नहीं कि 5 वहाँ खड़े हो जाए, 10 वहाँ। बाहर निकल आइएगा, कहीं सुकून से बैठ करके इकट्ठा हम लोग फातिहा खानी कर लेंगे। और याद कर लें कि पहली और दूसरी ऐसे तरतीब में मज़ार शरीफ है, ठीक है? फिर सुन लें, इन दोनों मज़ारात के अलावा आपको कहीं और नहीं जाना। समझ रहे ना आप? बस हमारे अकायद में जो चीज़ें वो मैंने बता दिया। इन्हीं दोनों सरकारों की मज़ारात मुबारक, इमाम मूसा काज़िम और इमाम मोहम्मद जवाद तकी, दादा और पोते की बारगाह है। वहाँ पर हाज़िरी है। बाद में निकल करके हम लोग इमाम यूसुफ की बारगाह में जाएंगे। यहाँ की मार्केट बहुत तेज़, बहुत मशहूर है, काज़मैन की मार्केट। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि हम लोग अभी सफ़र ज़ियारत के लिए निकले हुए हैं। इतना वक्त हमारे पास नहीं है कि हम बगदाद की काज़मैन की मार्केट घूमें। यही वक्त हम तो बड़े पीर के रोज़े को देखने में खर्च करेंगे, वरना पता नहीं इसके बाद गौस पाक बुलाएं कि न बुलाएं। मार्केट जाना है, बच्चों को सामान लेना है। तो गुजारिश ये है कि आप लोग यहाँ के बाद जो ज़ियारत है, बहुत आसान रास्ता बता दो। आप लोग आज़ाद है, पासपोर्ट लिए हैं। यहाँ के बाद आप हम सब के साथ चलें इमाम मूसा काज़िम के बाद इमाम आज़म अबू हनीफा। वहाँ 4 ज़ियारतें हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा हैं, शेख अबू बकर शिबली हैं, बिशर हाफ़ी हैं और अबुल हसन नूरी हैं। उन चारों बुजुर्गों की मज़ार शरीफ पर हाज़िरी के बाद आपको होटल में खाना खाना है। उसके बाद अगर आपका दिल कहता है तो आप वहाँ पर फास्ट फूड खा करके इमाम आज़म के यहाँ अपनी गाड़ी से, अपने किराए से आप लोग चाहो। खाना कहाँ है? इमाम आज़म में खाना आ भी गया है, खाना आ जाएगा इंशाल्लाह। तो हम लोग इमाम आज़म में 1 घंटे पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बस ट्रैफिक का मसला रहता है, तो कहने का मतलब है कि वहाँ से 1:30-2 बजे फारिग हो जाएंगे। खाना वहाँ खा करके पासपोर्ट ले करके अगर आप लोग आना चाहें तो अपने ज़ाती पैसे से आप टैक्सी करके आइए, यहाँ की मार्केट कीजिए। मार्केट करने का मतलब है कि हम अगर मार्केट करने लगेंगे तो आधे बूढ़े लोग कहाँ जाएंगे? इनको हम 2 घंटा देखना ताकना मुश्किल काम है। ये 2 घंटा उनके लिए बहुत कीमती है जिनके 2 दिन बचे हैं बगदाद में। वरना खुदा की कसम इतना रोगे सब लोग घर जा करके कि वो जो वक्त हमने यहाँ वहाँ गुजारा है, काश वक्त शहंशाह बगदाद की जाली को देखने में गुजारा। और कोई मेरा मकसद नहीं है। आप आए हैं बहन बेटियों के लिए सामान लें। थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा कि आपको इमाम आज़म से 2 किलोमीटर यहाँ से, हम तो पैदल गए हैं, इमाम आज़म पैदल आए हैं। इमाम आज़म की बारगाह से आप यहाँ पर टैक्सी करके आ जाए। अब मुझसे ये न पूछे कि टैक्सी का भाड़ा कौन देगा। समझ रहे हैं भाई आप लोग? ठीक है, तो आप लोग वहाँ से आ जाइए, आराम से मार्केट कीजिए। 1-2-3 घंटे के बाद आराम से होटल का कार्ड दिखा करके होटल में चले जाइए, सामान रखिए, बाबू शेख में जाइए। ठीक है भाई? 30 से 35 मिनट का टाइम है, क्योंकि हमने काबा को जाना है तो मदीने वाले की वजह से हम सबको जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस सफ़र को कबूल फरमा ले। इमाम मूसा काज़िम नाम याद रखिएगा, इमाम मोहम्मद जवाद तकी। सबकी हिस्ट्री अलग अलग है, कितना बोला जाए, आप सबको मालूम है थोड़ा बहुत किसी न किसी हवाले से। अल्लाह ताला आप सबके को कबूल फरमा ले और आप सबके मिलने जुलने वालों को भी हाज़िरी का शरफ़ अता फरमाए। ज़मज़म टूर की तरफ से इतनी मुबारक ये जो सूरत है सफ़र की, बहुत दिल को सुकून दे रही है माशाअल्लाह, वाकई दिल को बहुत सुकून। मैं बता दूं आपसे, मैं आके कितनी मरतबे टहल के चला गया, कभी किसी ने खड़े होकर ये बताया नहीं कि ये कौन सी बारगाह। मैं क्या बताऊं आपसे, एक मतलब 10-10 साल तक किसी ने पूछा तक नहीं, बताया तक नहीं, खड़े होकर 5 मिनट ये बारगाह कौन सी है। बस चलते रहिए, जाली चूम के फातिहा पढ़ के निकल जाइए। वो किसकी बारगाह है? बोला मुझे खुद भी नहीं पता। वो जो मेन बुजुर्ग थे उनको पता है, वो आगे आगे चल रहे थे।
اللہ کا شکر ہے کہ ہم آپ کے قدموں کے نیچے ہیں اور آپ سب کے ساتھ میں ہیں. اب مجھے اچھا لگ رہا ہے, اتنی مبارک ٹیم آئی ہے, مجھے دل کو بہت راحت ملی. 2 دن کے بعد ایسے بچھڑ جائیں گے, پھر پتہ نہیں کس سے کسی ملاقات ہو. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو دوستی ہے وہ آخرت کے لیے سلامت رکھے. ٹھیک ہے, چلتے رہے ماشاء اللہ. امام اعظم کے بعد ہم لوگ کھانا کھائیں گے. ایسے 3-4 بارگاہ ہے طریقہ. بھائی شام کو آئے نا ابھی بھی دھیان دیتے رہے, کوئی چھوٹنے نہ پائے. ماشاء اللہ دھیان دیتے رہیے, کوئی چھوٹنے نہ پائے, کوئی ادھر ادھر کسی مارکیٹ میں نہ جائے. اوکے, آرام سے آرام سے. روزہ ہو کیا بیٹا؟ آرام سے, آرام سے. آرام سے آئیے, آرام سے, آرام سے آئیے, آرام سے سب لوگ. ماشاء اللہ. امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے. امام باقر بیٹے ہیں سرکار امام زین العابدین کے. امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے. سبحان اللہ. امام حسین بھائی ہے امام حسن کے, اور امام حسن بیٹے ہیں مولا علی کے, اور مولا علی شوہر ہیں مخدومہ فاطمہ کے. مخدومہ فاطمہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی. یہ اوپر چلا گیا ہے سلسلہ حضور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک. سمجھ رہے ہیں, حضور کی بارگاہ تک یہ مبارک سلسلہ چلا گیا ہے. شیخ ابوبکر شبلی سے اوپر چلا گیا, میں نے بتا دیا. ٹھیک, اب نیچے آئیے. شیخ ابوبکر شبلی کے مرید ہیں عبد الواحد تمیمی. سبحان اللہ. ان کے مرید ہیں شیخ ابو الفرات الطوسی. ان کے مرید ہیں شیخ ابو الحسن علی قرشی الحنکاری. ان کے مرید ہیں شیخ ابو سعید مخزومی. ان کے مرید ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. مڈل میں شیخ ابوبکر شبلی ہیں. حضور غوث پاک کے پیر کو لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا غوث پاک کو جانتے ہیں. غریب نواز کے پیر کو لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا غریب نواز کو جانتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اتنی ترقی کی ہوگی کہ آپ کے باپ آپ کے سامنے غریب تھے, ان کی دعا سے آپ نے محنت کی, امیر بن گئے. دنیا آپ کے باپ کو آپ کی وجہ سے پہچانتی, حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ایسا ہے کہیں کہیں. تو حضور غوث پاک سرکار کی جو شناخت ہے وہ شیخ ابو سعید مخزومی کی وجہ سے نہیں, فیض اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن دنیا میں جتنی شہرت غوث پاک کو ہے اتنی ان کے پیر کو نہیں. ظاہری طور پر بیس کیا ہے؟ حضور صوفی سلطان میں سے میں نے پوچھا کہ پیر کسے کہتے ہیں, جواب سنیں گے انشاءاللہ. پیر کسے کہتے ہیں؟ آج کے اس دور میں پیروں کے لیے یہ جملہ آئیڈیل بننا چاہیے. بڑی مبارک شخصیتیں آئی ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے ماشاءاللہ. ٹیم بڑی اچھی ہے, لوگ اچھی ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور دعا کریں کہ آپس میں خوب محبتیں قائم رہیں. سنیے گا اس جملے کو سنیے گا. پوچھا گیا کہ پیر کسے کہتے ہیں, تو آپ نے فرمایا پیر وہ ہے جو اپنے مرید کو اپنے سے بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں. آج کے پیروں میں ہمارے ہاں یہ جذبہ ختم ہے, اللہ معاف فرمائے. کیا کہا؟ پیر وہ ہے جو اپنے مرید کو اپنے سے بلند مقام. شیخ غوث اعظم کی نظر میں پیر شیخ ابو سعید مخزومی ہیں, کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کے بیٹے عبد القادر کا درجہ بڑا ہو جائے. سبحان اللہ. سیدنا شیخ ابوبکر شبلی کی بارگاہ ہے, اور آپ مناجات میں یہ شعر پڑھتے ہیں. پہلے شبلی شیر ہے, اللہ کا شعر کہا گیا ہے. دنیا کے کتوں سے بچا ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. سمجھ رہے, یہ چاروں جتنے بھی غوث پاک کے اوپر سلسلے کے بزرگ ہیں, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, اور اس کے اوپر شیخ سعید ابو سعید مخزومی, شیخ ابو الحسن, شیخ ابو الفرات الطوسی, شیخ عبد الواحد تمیمی, اور شیخ شبلی, شیخ جنید, شیخ سری ستی, شیخ معروف, اس کے اوپر سب کی مزارات موجود ہے. لیکن شیخ ابوبکر شبلی سے لے کر کے غوث پاک تک
जो बीच में 3-4 बुजुर्ग हैं, इनकी मज़ारें हैं तो बगदाद में, लेकिन जाहिर नहीं है, क्योंकि चंगेज़ खान, हिलाकू खान के दौर में बगदाद शरीफ में मज़ारात के साथ में बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया गया था। मज़ारात शहीद कर दिया गया था, अलामतें मिटाई गई थी। वजह ये सब्र करते हैं, ये दुनिया में रहते हैं तब भी सब्र करते हैं, ये अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे इमाम हुसैन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। अब आप पूछो कि अपनी ताकतें बचा के क्या करते हैं, तो कहो तो सुभान अल्लाह, तो बता दूं सुभान अल्लाह। जितने भी अल्लाह के वली हैं, इमाम हुसैन सरकार है, इन सब ने अपनी जो ताकत बचाई है वो सिर्फ इसलिए बचाई है कि ताकत को सेफ रखेंगे और मैदान महशर में हुजूर की उम्मत के काम आएंगे। हमारी और आपकी मग़फ़िरत के लिए इन्होंने अपनी ताकत, अपनी एनर्जी बचा के रखी है। माशाअल्लाह शेर शिवली की बारगाह है, हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत है। ज़मज़मपुर की तरफ से आप सब आए हैं, बहुत बहुत मुबारक हो। एक दूसरे से खूब मोहब्बत रखें माशाअल्लाह। और नफ्स है, शर है, इख्तिलाफात हैं, चलते रहते हैं साथ में, लेकिन आप अपने दुश्मन को कामयाब न होने दें। आप चुने हुए लोग, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, हजारों लोग आपकी दुआ के इंतजार में। बहनें सोचती हैं कि मेरा भाई बगदाद गया, वो दुआ करेगा तो मेरा काम हो जाएगा। आपके आने का भरम टूटने ना पाए। आप उम्मीदें हैं लोगों की, आप आस्था है लोगों की, आपका दिल पाक है, आपकी किस्मतें अच्छी हैं तमाम गौस पाक की बारगाह में। तो वो लोग जो नहीं आ पाए हैं वो तो आपको देख रहे हैं, आपके हाथों को चूमा आने से पहले, जाओगे तो पैर चूमेंगे, लिबास चूमेंगे, क्यों? आप गौस पाक की बारगाह से आ रहे हैं और आपने मेरे लिए दुआ जरूर की होगी। वो इस इंतजार में कि बस उनको पहुंचने दीजिए, वो दुआ करेंगे, मेरा काम हो जाएगा। तो उम्मीदें भरम टूटने ना पाए इंशाअल्लाह। दुआ करो हमारी ज़बान, हमारा कल्ब पाक और साफ रहे इंशाअल्लाह। अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दुआ होगी। हमारे बुजुर्ग दीन हैं जिनकी मौजूदगी से दुआएं पूरी होती है। सादात किराम माशाअल्लाह आए हुए हैं, सीए साहब भी हुज़ूर गौस पाक के सच्चे आशिक़ व फ़कीर हैं और बड़ी खुशी है। अल्लाह 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 सलाम ताजदारे औलिया कुतुब रब्बानी बुलाया है तो आए हैं, बुलाओ ये तो आएंगे, बुलाया है तो आए हैं, बुलाओ ये तो आएंगे, बुलाया है तो आए हैं, बुलाओ ये तो आएंगे। तुम्हारे बिन बुलाए कौन आए, गौसे समदानी तुम्हारे बिन बुलाए कौन आए, गौसे तुम्हारे आस्ताने पर दुआएं मांगनी है ये, तुम्हारे आस्ताने पर दुआएं मांगनी, ऊंची आवाज में, तुम्हारे आस्ताने पर दुआएं मांगनी है ये, तेरा कायम रहे बगदाद और आबाद सुल्तानी, तेरा कायम रहे बगदाद और आबाद सुल्तानी। सलाम फातिमा के लाल है महबूब सुब्हानी, सलाम ताजदारे औलिया है कुतुब रब्बानी, सलाम ताजदारे औलिया। माशाअल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। ये सुन्नत बुजुर्गों की छूट है गुनाह के इस अमल के मामले में कि जब ये घर से निकलते थे तो बच्चे अपने अपने घरों में घुस जाते थे। बच्चे आपस में कहते थे भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफिया है। अगर वो किसी बच्चे को देख लेगा तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। समझ रहे हैं? कितना ज्यादा आपका शोहरत था, आप बदनामी जमाना। लेकिन आइए दोस्तों मैं बात करूं और आप खुश हों, और इसके बाद हमारी ज़िंदगी में वो अमल ज़रूर दाखिल हो जाए जिस अमल के बेस पर अल्लाह ने इनको विलायत अता फरमाई। फिर गौर कीजिएगा, मुआशरे की खराबियाँ, शादी कार्ड पर लिखा होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती। लड़कियों का नाम फातिमा और रानी सुन्नी है, और उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाना। शराबी के नशे में धुत लोड थे बिल्कुल, और झूमते हुए जा रहे थे।
جب گھومتے ہوئے جا رہے تھے تو راستے میں نالی میں اللہ کا نام لکھا ہوا رکھا، نالی میں اللہ کا نام کسی کاغذ میں لکھا ہوا، پھر پڑھا شیخ اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے چوما، اسے بوسہ دیا اور کہنے لگے اے نام خدا، اے نام اللہ، اے خدا کا نام سن، میں نشے میں ہوں، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ میں تیرا نام نہ پہچانوں، میں ہوں نشے میں لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ میں تجھے تیرا نام بھول جاؤں، تو وہی میرا پروردگار ہے، یہ تیرا مبارک نام۔ آیا اسے گھر لے کے آئے، اور گھر لانے کے بعد سرکار بشر، تو بلند تیری جگہ بلند، تو بڑا تیری جگہ بڑی، اتنا کہا اور بیٹھ گئے۔ جیسے بیٹھے دروازے پر دستک ہوئی، کہا کون؟ تو کہا میں فلاں پیر کا مرید ہوں، آپ کے لیے سلام لے کے آیا۔ اب کس کا سلام؟ کہا ابھی ابھی میرے پیر نے اللہ سے باتیں کی، اللہ نے میرے پیر سے کہا ہے کہ اپنے کسی مرید کو بھیج کر کے جا کہ کہہ دے کہ تجھے اے اللہ تجھے سلام بھیجے۔ تو میں اپنے پیر کا سلام لے کے آیا ہوں۔ تو بولے تجھے پتا نہیں کہ میں شرابی ہوں؟ بولے میرے پیر نے خدا سے یہی کہا۔ وہ بشر جو شراب پیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ جب سے اس نے میرا نام نالی سے نکالا ہے نا، میں نے بھی اسے گناہوں کے دلدل سے نکالا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بس دل کی دنیا بدل گئی۔ خیال آیا کہ کوئی گائیڈ مل جائے تاکہ اللہ مل جائے۔ اب جب توبہ کی توفیق مل گئی تو ارادہ ہوا کہ کسی بزرگ کے سامنے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے توبہ کریں۔ تو سرکار بشر حافی اس ارادے کے ساتھ میں نکلے، اس ارادے کے ساتھ میں نکلے سرکار بشر حافی۔ تو وہی محلے کے بچے جو آپ کو دیکھ کر کے بھاگ جاتے تھے اپنے اپنے گھروں میں، یہ کہتے تھے آج بشر نے کسی کو دیکھ لیا تو وہ گنہگار ہو جائے گا۔ وہی بچے جب آپ توبہ کرنے کے لیے نکلے تو کہنے لگے اے بچوں اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آؤ، آج بشر توبہ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ کتنا انقلاب آیا بشر حافی میں؟ آپ گئے اور اپنے دین سے، اپنے قانون سے ان کے منسلک ہوئے اور پوچھا میں کیا کروں؟ سبحان اللہ۔ تو پیر نے کہا سب توڑ پھاڑ دو، میں کدے بیر بار۔ بولے پھر کیا کریں؟ بولے مصلی پر بیٹھ کے اللہ 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 اللہ، خوشی آواز میں اللہ 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 اللہ۔ اب گھر پہ آئے، مصلی بچھایا، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، بیوی آ گئی۔ اس نے کہا میرے شوہر اشارہ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا شراب میں کہا توڑ دیا؟ کہا ہاں توڑ دیا۔ کہا توبہ کی توفیق مل گئی؟ کہا ہاں بڑی اچھی بات، لیکن گھر کیسے چلے گا؟ اللہ اللہ کرتے رہو گے تو گھر کیسے چلے گا؟ گھر اس کے لیے ضروری ہے کہ شہر کی چوراہے پر جہاں مزدور کھڑے ہوتے ہیں وہاں جا کے تم بھی کھڑے ہو جاؤ، کوئی مزدوری کے لیے لے کے جائے گا، 4 پیسے ملیں گے، دال چاول آ جائیں گے گھر میں، ورنہ اللہ اللہ کرتے رہو کہ گھر کیسے چلے گا؟ بولے کہ صبح کو جائیں گے مزدوری کرنے، صبح کو جائیں گے۔ جب صبح ہوئی کہاں جانا تھا؟ مزدوری کے لیے۔ کوئی بھی کام ملتا مزدوری کرنا پڑتا، لیکن آپ معلوم ہے کہاں گئے، کیسے نکلے؟ جھولا لیا، لوٹا لیا، مصلی لیا، لوٹے کو جھولے میں، مصلی کو جھولے میں رکھا اور کندھے پہ رکھا، نکل گئے دریائے دجلہ کے پاس۔ سمجھ رہے نا؟ نہر دجلہ کے پاس نکل گئے، اس کے پانی سے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی بچھا کے بیٹھ گئے، تسبیح لے کے اللہ 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 اللہ۔ جب شام ہوئی تو مصلی لوٹا جھولے میں، کندھے پہ رکھا، گھر آ گئے۔ بیوی نے کہا کہ کیا ہوا؟ سننا سنیے کا سمجھدار جو بیٹھے میں۔ بولے کیا ہوا؟ کام کیا، مزدوری کی؟ تو بولے کہ ہاں میں نے آج دن میں مزدوری کی، دن بھر کام کیا۔ بولے پھر مزدوری پیسے؟ تو جواب کیا دیا معلوم اپنی بیوی کو؟ بولے مالک بہت اچھا۔ صحیح ہے؟ ہم تو یہ سوال آپ سے کر نہیں سکتے کہ اچھا ہے یا نہیں ہے، نہیں کا تصور ہی نہیں، وہی تو سب سے اچھا ہے ماشاءاللہ۔ بولے مالک بہت اچھا ہے اور وہ تو بن مانگے دینے والا۔ بس بولے بھائی یعنی آپ کو اپنی ماؤں کے پیٹ میں کتنے سجدے آپ نے کیے تھے کہ اللہ نے آپ کو ایمان دے دیا؟ مجھے بتائیں، آپ فیصلہ کریں، کیلکولیٹ کریں، دماغ لگائیں کہ ہماری کیا کون سی کوالٹی تھی کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ سوچا کرو
اور اللہ کی قدرت پر شکر کے سجدے ادا کرتے. اللہ کتا بنا دیتا, نالیوں کیڑے بنا دیتے, کیا کر لیتے, چکا جام کرتے, احتجاج کرتے, کچھ نہ کر پاتے. اس کی شان دیکھو, اس نے ہم سب کو کسی غیر کے گھر میں نہیں پیدا کیا, اہل بیت کے فقیر کے یہاں پیدا کیا, بڑے پیر کے ماننے والوں کو پیدا کیا. کتنے خوش قسمت ہیں الحمدللہ. تو سرکار اور شبری فرماتے ہیں ہمیں گھر آ کر, میں نے کہا کہ مالک بہت اچھا ہے. بیوی نے کہا کیا؟ بولے مالک بہت اچھا ہے, وہ تو بغیر مانگے دینے والا. بولے کل مزدوری لے کے آنا, بولے ٹھیک ہے. پھر صبح ہوئی, لوٹا دھونا مصلہ, پھر نہر گزرا کنارے پہنچ, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, مصلہ بچھا کے بیٹھ کے تصویر لی. شام ہوئی, پھر لوٹا دھونا مصلہ کر. بیوی نے کہا کیا ہوا, کام کیا؟ بولے دن بھر کام. بولے دن بھر کام کیا. تو بیوی نے کہا مزدوری؟ تو جواب کیا دیا, بولے مالک بہت اچھا ہے. اس سے 2 دن کے اندر مزدوری لیتے ہوئے شرم رکھی, کیا اس سے مزدوری مانگو, بہت اچھا میرا مالک ہے. بولے ٹھیک ہے, تیرا مالک بہت اچھا ہے میرے شوہر, تو بچے کیا کھائیں گے؟ سن, کل جانا اس کے ہم مزدوری کرنا. اسے کیا پتا کیا کرتے ہیں. کل جانا کام کرنا, شام کو مزدوری لے کے آنا. اگر شام کو تیرا مالک پیسے نہ دے تو پھر پرسوں سے اس کے یہاں مت جانا, کہیں اور جانا. تو بشر رافی نے اپنی بیوی کے کان میں چپکے سے کہا, کام تو یہی کروں گا چاہے مزدوری بھی. کام کیا تھا؟ بولے کام تو یہی کروں گا. لوٹا جولا مصلی لیا, پھر یہ نجرہ کی نہر, نجرہ مگر میرا بھائی امام اعظم نہر سامنے امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ جہاں سے آپ آ رہے ہیں, وہاں گئے, لوٹا جولا مصلی لیا. بیوی کا الٹیمیٹم تھا, کچھ لے کے آنا اور ہے کچھ نہیں, اور تصویر لوٹا جولا مصلی. اب جب شام ہوئی اثر کے بعد سوچے چلے, سوچے نہیں بچے بھوکے ہوں گے, بیوی کچھ نہ کچھ مانگے گی, ہے ہی نہیں, روک گئے. بولے اثر کے بعد مغرب کی نماز پڑھ لی, عشاء کی پڑھ لی, اور اس انتظار میں رہے کہ بیوی سو جائے, بچے سو جائیں. جائیں گے رات کے آخری حصے میں اور دروازے پر بورا بچھا کے سو جائیں گے. صبح محلے کی مسجد سے اذان کی آواز آئے گی اور 2 رکعت نماز پڑھوں گا سنت, 2 فرض پڑھ کے پھر لوٹا جھولا لے کے یہیں آ جاؤ, پھر یہاں پر شروع کر دوں گا. لیکن جب رات میں گھر واپس آئے, دیر میں واپس آئے نا, رات کے قریب 3 بجے 12 بجے آئے, تو چپکے گھر میں آئے کہ کسی طریقے سے بچوں کو خلل نہ آتے ہو, یہ سو رہے ہو تو سو رہے گی. جب آپ اندر انٹری کیا آپ نے, جیسے دروازے پر پہنچے نا, تو ویسے کیا دیکھتے ہیں کہ میرے گھر میں چراغ جل رہا. آپ کو اور ہم کو چراغ جلنے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. چائنا کے دور میں ہزاروں قسم کی روشنیاں بلب ہمارے گھر میں روشن ہیں, اس لیے ہمیں کیا معلوم چراغ کسے کہتے ہیں. پہلے کے دور میں چراغ امیروں کے گھر میں جلتا تھا, سمجھ رہے نا, امیروں کے یہاں چراغ جلتا تھا, سب کے یہاں چراغ بھی نہیں جلتا. حضور کی بیوی امی خدیجہ کا جب انتقال ہوا نا, میری ماں بہنیں سنی, حضور کی بیوی امی خدیجہ کا, مکے کی سب سے ٹاپ کلاس کی پیسے والی عورت, سب سے زیادہ امیر عورت امی خدیجہ. لیکن جب ان کا انتقال 10 رمضان کو ہوا تو 9 رمضان کی رات کو ان کی سہیلی ملنے کے لیے آئی, تو کہا میری بہن خدیجہ, فرمایا کیا بات ہے, کہا تیرے گھر میں اندھیرا ہے, کہا تیل نہیں ہے, کہا جلا لیتی, کہا کہ اندھیرا کیوں ہے, کہا چراغ نہیں ہے, کہا چراغ نہیں ہے, اسے روشن کر لے, میں منگا لے, کہا تیل نہیں ہے, کہا تیل بھی نہیں ہے, تو پیسے سے باہر منگا لے, کہا کہ پیسے نہیں ہے, کہا سارے پیسے کیا ہو گئے, تو امی خدیجہ نے رو کر کے کہا میں نے سارے پیسے حضور کے نام پہ قربان. مکے کی سب سے بڑی پیسے والی عورت, اور اس کی انتقال کی رات اس کے گھر میں اندھیرا. تبھی تو حضور نے اس سے محبت میں کہا تھا, اگر میری خدیجہ کہتی تو میں اپنے جسم کی چمڑی اکھاڑ کر کے اپنی بیوی خدیجہ کو دے دیتا. ایک شوہر کا اپنی بیوی سے محبت کرنے کا یہ انداز دیکھو, لیکن وہ بیوی کیسی تھی جیسے اپنی خدیجہ. سبحان اللہ. اب بیوی نے کہا دیکھے قریب میں تو گھر میں چراغ چل رہا تھا, سبحان اللہ, گھر میں چراغ روشن تھا. بولے میرے گھر میں چراغ, اور قریب گئے تو کھانے کی خوشبو آ گئی, اور قریب گئے تو بچے جاگ رہے تھے, ان کی بلگاریاں, ان کی ہنسی پر. قریب پہنچے تو دستک دی تو بیوی نکل کے آ گئی, اس کے جسم پر اچھے لباس تھے. بولے اپنی بیوی سے کہ بیگم کیا بات ہے, کھانے کی خوشبو, چراغ جل رہا ہے, بچے خوش, تیرا لباس بڑا تبدیل ہے. بیوی نے کیا کہا, سبحان اللہ کہو. بیوی نے کہا میرے شوہر تم 3 دن سے جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو, کتنے دن سے, 3 دن سے جس کے یہاں مزدوری کرتے ہو, اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے.
اس کے بندے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے. اور راشن کتنے دن کا لے کے آئے؟ کیا مطلب؟ 1 کا 10 1 کا 10 سمجھ رہے نا؟ 1 کا 10 پھر 1 کا 10 پھر 1 کا 10 3 کا 30. ماشاء اللہ سمجھ رہے ہیں؟ اتنا سنا تو بشر حافظ سجدے میں چلے گئے. قبلہ کی طرف سجدے میں گئے اور رونے لگے. بولے میرے مولا میں گنہگار انسان اور تو نے مجھ پر اتنا کرم کیا، فرشتوں کو بھیج کر کے میرے گھر میں اناج پہنچا دیا. بہت خوش ہوئے، بیوی نے اٹھایا، سہارا دیا. کہا میرے شوہر خود کو میں سمجھ گئی آپ اللہ کے دوست ہو گئے ہیں. لیکن ایک پیغام بھی وہ دونوں دن میں راشن دینے آئے تھے وہ ایک پیغام بھی دے کے گئے. کہا پیغام کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا وہ دونوں یہ کہہ کے گئے ہیں. عورت مالک نے کہا بشر حافظ سے کہہ دینا وہ کام میں کمی نہ آنے دے گا، میں مزدوری میں کمی نہ آنے دے گا. کام کیا تھا؟ تاریخ یاد رہے گی آپ کو انشاءاللہ. یہ باتیں آپ کو اپنوں کے درمیان بتانا ہے اور ان کے جذبے کو ابھار کر کے انہیں انشاءاللہ بغداد لے کے آنا ہے. درد نہیں رہیں گے، بغداد لے کے آنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اور غوث پاک چاہے لے تو بغداد میں چھوڑ کے جانا انشاءاللہ. سرکار غوث پاک کا شہر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. پڑھے میرے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی